अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेबल रिव्यूअर्स। आई एम डॉक्टर मोहम्मद अंसारी, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और आज की मैं वीडियो एक बहुत ही तशवीशनाक मसले के बारे में लेके आया हूँ, जो कि है सेल्फ मेडिकेशन का। बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, और जब भी उनके बच्चों को खुदा न खास्ता गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, डायरिया, वॉमिटिंग, यूटीआई, पेन एब्डोमेन कुछ भी होता है, तो दे नो ओनली वन थिंग कि ये पाउडर वाली दवाई इस्तेमाल करनी है। उनको कहते हैं जी पाउडर वाली दवाई दें, बुखार की देते हैं, साथ पाउडर वाली दवा भी देते हैं। और वो मेडिकल स्टोर वाला, बिकॉज ही वांट्स टू अर्न मनी, बिजनेस किसे आता है वो बुरा लगता है, तो वो आपको पाउडर वाली एक दवा कोई भी दे देता है, जिसका ना आपके बच्चे की बीमारी से कोई ताल्लुक होता है, जिसका ना कोई लेने का फ़ायदा होता है। आपके फाइनेंसेस अलहदा से लॉस होते हैं, और इससे भी बड़ा मसला जो आपके बच्चे को आता है या पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी को आ सकता है, उसके बारे तरफ मैं अभी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। क्या होता है कि जब आप एंटीबायोटिक एक दफ़ा लेते हैं, तो ये बात आपने खुद भी एक्सपीरियंस की होगी कि एक तरह का एंटीबायोटिक जब आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो वो एंटीबायोटिक दोबारा आपके जिस्म पे काम नहीं करता। वो दोबारा से आपको उससे डिफरेंट किसी क्लास का या हाइपोटेंसी का एंटीबायोटिक लेना पड़ता है। वो एंटीबायोटिक अब आपके लिए नकारा हो गया। ना सिर्फ आपके लिए नकारा हो गया, बल्कि कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब के लिए भी आहिस्ता आहिस्ता नकारा होता जाएगा। और खुदा ना खास्ता ऐसे बच्चे जो सीरियस हालत में एनआईसीयूज़ में, पीआईसीयूज़ में, आईटीसीज़ में, आईसीयूज़ में एडमिटेड हैं, उन बच्चों पे बहुत ख़तरनाक जरासीम हमला करेंगे, जो कि कम्युनिटी से भी आएंगे, जो हॉस्पिटल से भी उठेंगे। और ये जरासीम, इनको हम सुपर बग्स का नाम देते हैं। सुपर बग्स जो है वो बहुत सारे एंटीबायोटिक की स्ट्रेन्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए होते हैं, और ये खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चों को या मुझे या मेरे बुजुर्गों को ये वाले जरासीम मुतासर करेंगे, तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर इनके खिलाफ एंटीबायोटिक कोई होगी नहीं अच्छी, या हम स्टेप वाइज अपनी तरफ से बढ़ा भी रहे होंगे कि अच्छा जी फर्स्ट स्टेप पे ये देते हैं, लेकिन वो तो जो जरसूमा है वो तो फाइनल स्टेप वाले एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल है अभी, वो तो बहुत रेजिस्टेंट आ गया है। तो एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल, रिपीटेड यूज़ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आपकी ना सिर्फ अपनी बॉडी में बल्कि कम्युनिटी में भी स्प्रेड करती हैं। तो ये जो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं, ये बाद में आपकी ज़िंदगी में अभी भी नुकसान कर सकती हैं, और आने वाली ज़िंदगी में भी नुकसान कर सकती हैं। आप खुद ही कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप खुद ही पेशेंट्स आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब अभी तो वो मेरे ऊपर सादा अमोक्सिसिलिन जो है वो असर ही नहीं करती, मेरे ऊपर तो डॉक्टर साहब ऑगमेंटिन अभी असर ही नहीं करती। ये डिजास्टर है। ऑगमेंटिन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। कोमोक्सिक्लेव जो है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक, और वो असर नहीं कर रही है इस वक्त पेशेंट्स के ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा पेशेंट्स को लेने का। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि हम ओवर द काउंटर बहुत ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड दे आर एक्सपेंसिव मेडिसिन। ऐसा भी नहीं है कि चीप है कि डॉक्टर को जी दिखाना पड़ गया, उसमें बहुत खर्चा हो जाएगा, और मेडिसिन हम ले लेते हैं। मेडिसिन तो जो है वो 50 रुपए की आ जाएगी, चलो 50 रुपए में फ़ायदा हो जाए। नहीं, द मेडिसिन विच यू गाइस आर परचेजिंग, जो आप ले रहे हैं मेडिसिन, वो 1000-2000 रुपए का खर्चा पैसे भी बन जाता है आपके लिए। तो आप एक्सपेंसिव मेडिसिन भी ले रहे हैं, जिनका फ़ायदा भी कोई नहीं है, जिनका आपको उल्टा नुकसान है, और उसके साथ आप अपने लिए वबाल पाल पाल रहे हैं, अभी इमीडिएटली भी, अभी थोड़े अरसे में भी, यानी शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी आपको नुकसान ही नुकसान है इस प्रैक्टिस का। फिर बहुत सारी चीज़ें, जैसे डायरिया है, डायरिया में एंटीबायोटिक देने का इतना ज़्यादा रोल ही नहीं है। जो डायरिया लॉन्ग स्टैंडिंग हो, जिस डायरिया में खून आ जाए, जिस डायरिया में पीप आ रही हो, जिस डायरिया के साथ बुखार बहुत तेज़ हो, जिस डायरिया के साथ पीप आना शुरू हो जाए बड़े पेशाब में, ऐसे डायरियाज़ के साथ जो एंटीबायोटिक देते हैं, जिन डायरियाज़ जो सिंपल डायरिया होते हैं, फाउल स्मेलिंग वाटरी डायरिया, ग्रीनिश येलो स्टूल्स आ रहे हैं, मिल्क वाले स्टूल आ रहे हैं, तो ये तो वायरल डायरियाज़ होते हैं। इनमें तो आपको सिर्फ वेट एंड सी करना है, ओआरएस का इस्तेमाल करना है, जिंक का इस्तेमाल करना है, और पेशेंट को जो है वो इस एपिसोड से इम्यूनिटी हासिल करके बाहर निकलने देना है। आपको तो ज़रूरत ही नहीं है एंटीबायोटिक की। फिर बहुत सारे केसेस में पेन एब्डोमेन हो गया जी, पेन एब्डोमेन में एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर ली। पेन एब्डोमेन में ना एंटीबायोटिक का रोल है, ना एंटीस्पाज्मोटिक का रोल है। पेन एब्डोमेन की वजह ढूंढनी होती है छोटे बच्चों में। छोटे बच्चे इस इतनी सलाहियत नहीं रखते। जैसे हम हल्का सा मैदे की तेजाबियत हुई, हल्का सा दर्द हुआ, तो हमने जाहिर कर दिया हो जी दर्द हो गया आज। बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। बच्चों में जब पेन एब्डोमेन होता है तो वाकई वो शदीद पेन एब्डोमेन होता है, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इट इज कॉल्ड फंक्शनल एब्डोमिनल पेन। इसकी कोई रीजन ही नहीं होती। देयर इज नो एबनॉर्मेलिटी, देयर इज नो डिजीज। रीजन से मुराद है नहीं होती से कि कोई एबनॉर्मल रीजन नहीं होती। नॉर्मल रीजन ये होती है कि गट की मोटिलिटी थोड़ी तेज हुई होती है, गट की हरकत थोड़ी सी तेज हुई होती है, आंतों की मैदे की हरकत तेज हुई होती है। उसमें आपको इस तरह की चीजें करने की जरूरत नहीं है। फिर बहुत सारे केसेस में राइनाइटिस हुआ होता है जी, राइनाइटिस या फ्लू लाइक सिम्टम आए होते हैं, उसमें एंटीहिस्टामिन भी ले रहे हैं जो कि प्रोलॉन्ग कर देगी शेडिंग ऑफ वायरस को,
اور اس کے ساتھ لے رہے ہیں اینٹی بایوٹک بھی جس کا کوئی رول ہی نہیں ہے. اب اوور دا کاؤنٹر لینے کا یہ تو نقصان ہے آپ کو کہ آپ میڈیسن بھی لے رہے ہیں اور اس کا فائدہ بھی آپ کو کوئی نہیں ہے. اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ ڈاکٹر کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم نے تو یہ میڈیسن لے کے استعمال کر لی, دیکھیں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. بھئی آپ نے لی کیوں وہ میڈیسن؟ دس از دا پرائمری کوشچن. آپ نے وہ لی کیوں میڈیسن کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو, وہ میڈیسنز آپ کے لیے تھی ہی نہیں. آپ نے جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا یہ سارا کام کر کے. پھر اوور دا کاؤنٹر بہت ساری میڈیسن, اوور دا کاؤنٹر میڈیسن جو ہے دنیا میں یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کی بھی تھوڑا سا میں بتاتا چلوں. اوور دا کاؤنٹر وہ میڈیسن ہے جو کہ آپ نے کاؤنٹر پہ جا کے آپ نے ریکویسٹ کی فارماسسٹ کو, اور فارماسسٹ نے آپ کو کاؤنٹر کے اوپر سے ہینڈ اوور کر دی وداؤٹ اینی پرسکرپشن. Prescription only medicines are the medicines which cannot be given without prescription. لیکن پاکستان میں سب جو ہے وہ چل رہا ہے اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز, کوئی کلاسیفیکیشن نہیں ہے. اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز جو ہیں وہ سمپل میڈیسنز ہوتی ہیں, ہلکے پھلکے گلا خراب کھانسی کی, یعنی جو ہنی والی ہو گئی پریپریشنز, جو آئی وی لیف ایکسٹریکٹس کی ہو گئی پریپریشن, جو بہت مائلڈ سی ہیں, یہ اوور دا کاؤنٹر ہوتی ہیں. لیکن پاکستان میں تو اس طرح کی اکثر اوور دا کاؤنٹر بھی, اور پاکستان میں نہیں, میں ریسنٹلی ایک امریکن اسٹڈی پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے یہی ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ملٹیپل ڈرگز ایک ہی سیرپ میں ڈال دی جاتی ہیں, ایک ہی میڈیسن میں ڈال دی جاتی ہیں. مور دین 2500 میڈیسنز آر رجسٹرڈ اوور دا کاؤنٹر میڈیسنز, جس میں پیراسیٹامول بار بار ڈالی جاتی ہے. تو پیشنٹ جو ہے پیراسیٹامول کا سیرپ علیحدہ بھی لے رہا ہوتا ہے اور اس اوور دا کاؤنٹر میڈیسن میں بھی لے رہا ہوتا ہے, جو کہ سیف ریمیڈی کے طور پہ کاف اینڈ کولڈ کی سیف ریمیڈی ہوتی ہے. پھر بہت ساری جو اوور دا کاؤنٹر میڈیسن آپ کاف اور کولڈ کے لیے لیتے ہیں, ان میں آپ کو وہ والے سالٹس ملتے ہیں جو کہ میڈیکل سائنس نے یوز کر کے ڈسکارڈ کر دیے بیکاز آف دیئر سائیڈ ایفیکٹس. سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے تھے؟ بہت زیادہ ڈرائینس کر دیتا تھا, بہت اگریسو بیہیویئر کر دیتا تھا, بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا تھا, بہت زیادہ بی پی شوٹ کر جاتا تھا, یا پیلپیٹیشنز آنا شروع ہو جاتی تھی. اب ان چیزوں کو میڈیکل سائنس نے استعمال کر کے ڈسکارڈ کر دیا, یا ان کو اگر ڈال رہے ہیں تو بہت ہی لمیٹڈ کوانٹٹی میں کوانٹیفائی کر کے ڈالا جا رہا ہے. لیکن ہمارے پاکستان میں جو آپ ہربل میڈیسن سمجھ کے کھا رہے ہیں, ان کے اندر یہ سارے ڈی کنجسٹنٹس, یہ سارے اینٹی ہسٹامینز, یہ سارے سیڈیٹیو ہپنوٹکس بے انتہا مقدار میں ڈلے ہوئے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ جو ہے وہ کم سائیڈ ایفیکٹ والی میڈیسن کھا رہے ہیں, ویئر ایز دیز آر ہائیلی ٹاکسک میڈیسنز جن کو آپ ہربل کہہ کے استعمال کر رہے ہیں, جن کو آپ اوور دا کاؤنٹر سمجھ کے کہ یہ تو سیف ریمیڈی ہے, تو مجھے اس نے فارماسسٹ نے کہہ دیا کہ یہ تو جی سادہ سی چیز ہے, یہ آپ کھا لیں, یا آپ کھانسی کے لیے استعمال کر لیں, یا آپ زکام کے لیے استعمال کر لیں, یا ڈائریا میں آپ جی یہ لے جائیں, یہ والا پانی پلائیں بچے کو, یا یہ والا سیرپ پلائیں ڈائریا میں. تو دیکھنے میں لگتا ہے کہ شاید وہ بالکل ہی سیف ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. اس کے اندر وہی میڈیسنز ہیں جو میڈیسنز ہم نے میڈیکل سائنسز میں یوز کر کے ریفیوٹ کر دی, ہم نے ریجیکٹ کر دی کہ یہ میڈیسنز کیونکہ بیکاز آف دیئر سائڈ ایفیکٹس ناؤ سیفر میڈیسنز آر اویلیبل, وی شوڈ گو ٹورڈ سیفر میڈیسنز. وہ سیفر میڈیسنز کے ساتھ ایک آدھ اور چیز جو ہے وہ ایسوسیٹڈ کیا ہوتی ہے کہ اس کی ایفیکیسی اتنی ہائی نہیں ہوتی, اس کا رزلٹ جو ہے وہ اتنا ریپڈ نہیں ہوتا جتنا کہ پرانی میڈیسنز کا تھا. تو اس کو موڈیفائی کر کے استعمال کیا جاتا ہے پرانی میڈیسنز کو. پرانی میڈیسنز کو ہم کوشش کرتے ہیں ریجیکٹ کر دیں, اور وہ نئی میڈیسنز لے کے آئیں جن سے سائیڈ ایفیکٹ کم ہو, اگرچہ اس کا رسپانس جو ہے اس طرح سے سلو ہو, یا اس کے ساتھ جو کیور کا ریٹ ہے, کیور کا جو سپیڈ ہے وہ تھوڑی سی کم بھی ہو جائے, تو ہم اس کو کمپرومائز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ ہربل میڈیسنز بنانے والے اور اوور دا کاؤنٹر میڈیسن بنانے والے جو لوگ ہیں استعمال کر جاتے ہیں. وہ انہی فارمولاز کو, انہی سالٹس کو لے کے, اوپر لکھتے نہیں ہے کہ یہ سالٹ ہے, اوپر لکھ رہے ہیں کہ جی اس میں فلاں چیز کا ایکسٹریکٹ ہے, اس میں ایکسٹریکٹ ہے فلاں چیز کا, لیکن اصل میں اس میں وہی ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہے وہ ڈال کے دیے جا رہے ہیں. اسی طرح حکیم کر رہے ہیں. حکیم آپ کو پتہ ہے ہم جو میڈیسنز ہم زیادہ اس مقدار میں استعمال نہیں کرتے, وہ بھی زیادہ مقدار میں استعمال کرتے ہیں, اسے کرش کرتے ہیں, پاؤڈر بناتے ہیں, ہمیں لگتا ہے شاید صفوف ہے یہ تو اس کے اندر اجوائن کا مکس کر دیتے ہیں, اس کے اندر ہربل جو ہے وہ ہربز جو ہیں وہ مکس کر کے اس کا ٹیسٹ اور اس کی خوشبو ماسک کر دیتے ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے, حالانکہ وہ وہی 100% سیم ایلوپیتھک میڈیسنز آر گیون بائی حکیم, آر گیون بائی ہربل تھراپسٹ. سب لوگ یہی میڈیسنز استعمال کر رہے ہیں. صرف آپ کو جو ہے وہ آپ کے لیے آئی واش ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید وہ کوئی اور وے آف تھراپی ہے, یہ کوئی اور وے ہے. کوئی اور ویز آف تھراپی نہیں ہے. آپ کے سارے کویک, سارے ہربل پریکٹیشنرز جو ہیں وہ سب کے سب یہی چیزیں استعمال کر رہے ہیں,
بہت کم لوگ ہیں جو جینون پریکٹس کر رہے ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جینون پریکٹس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ہم ڈائریا کے اوپر۔ ڈائریا میں بہت سارے لوگوں کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ فوراً الٹی اور ڈائریا کو روک دیا جائے، فوراً سے بس اینٹی میٹک لے لی اور فوراً سے جو ہے اینٹی ڈائریا لے لی تاکہ بچوں میں الٹی اور پیچز فوراً سے رک جائیں۔ یہ بہت غلط پریکٹس ہے۔ فوراً الٹی اور پیچز روکنے سے بچوں میں نقصان ہو جاتا ہے، جرمز اندر رہ جاتے ہیں، وہ جرمز جب نیچے آنتوں میں پہنچتے ہیں، معدے سے نیچے آنتوں میں پہنچتے ہیں تو وہ آنتوں میں جا کے زخم کر دیتے ہیں یا آنتوں میں رک کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو بچوں میں اگریسولی نہ ہم الٹی روکتے ہیں نہ ہم ڈائریا روکتے ہیں، اس میں گٹ کا چلتا رہنا بہت ضروری ہے۔ گٹ اگر ٹھہر جائے گی تو جراثیم زیادہ پرورش پائیں گے، زیادہ نقصان کریں گے، خون میں حل ہوں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اینٹی بائیوٹک دیں جو کہ خون میں حل ہو کے دوبارہ آنتوں کی خون کی سپلائی کے راستے ان جراثیم تک پہنچے اور ان کا تدارک کرے۔ اور جو الٹی کے لیے بھی ایسی میڈیسن دینی ہوتی ہے جو سائیڈ ایفیکٹ سے پہلے ایک خاص لمٹ تک بچے کی الٹی کو روکے۔ بچہ اگر 1-2 دفعہ الٹی کر بھی لیتا ہے دن میں تو پریشان ہونے والی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ اتنی سی اس کی وامٹنگ رکے کہ بچہ کچھ کھا پی سکے اور اس کو انرجی مل سکے۔ یکدم الٹی کو روک دینا، یکدم موشن کو روک دینا جیسا کہ حکیم کرتے ہیں، جیسا کہ یہ ہربل تھراپیز کرتی ہیں، یہ ایڈوائزبل نہیں ہے۔ تو خدا را اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سے اجتناب کریں، اسپیشلی اینٹی بائیوٹک کے مس یوز سے اجتناب کریں۔ اینٹی بائیوٹکس آر اے میریکل وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز بلیسڈ اس ود۔ یہ کوئی ڈسکور نہیں کیا گیا کسی نے، یہ اسی طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک سائنٹسٹ کے ذہن میں جو ہے وہ ڈال دی، اس کی جو ہے وہ سمجھ ڈال دی۔ کیا ہوا جی کہ پیٹری ڈش کے اوپر جراثیم گرو کیے ہوئے تھے، جراثیم اس کے اوپر گرو کیے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ گئے، اسٹیون فلیمنگ نام تھا ان کا، وہ چھٹی پہ گئے 2 دن کے لیے۔ 2 دن کے بعد جب آ کے انہوں نے واپس دیکھا تو ان کی وہ جو پیٹری ڈش جن کے اوپر جراثیم بیکٹیریا گرو کیے ہوئے تھے ان کے اوپر کسی جگہ مولڈ لگ گئی تھی، یعنی کائی جم گئی تھی۔ پینیسلن نام تھا اس کائی کا، یہ کائی جم گئی تھی۔ یہ کائی نے جس جگہ پہ یہ کائی نے گرو کیا تھا وہاں پہ اور اس کے سراؤنڈنگ کچھ ایریا میں ایک رم بن گیا جہاں پہ جراثیم کی کالونیاں جو بنی بھی ہوئی تھی وہ بھی ڈیڈ ہو گئی اور نیو کالونیز وہاں نہیں بن سکی۔ تو تب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو جراثیم جن جراثیم کی وجہ سے بے انتہا وار وونڈڈ پیشنٹ جو ہے وہ مر جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کا کوئی حل مجھے نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم اس فنگس سے، اس کائی سے ہم یہ ایکسٹریکٹ لے کے اس کو کوشش کریں گے اس کے ساتھ ریئیکٹ کرانے کی، اس کا پیوریفائڈ فارم کیا، اس کو فردر پیوریفائی کیا، ایکسٹریکٹ نکالا اس کا، اور اس کو جب انجیکٹیبل فارم میں پیشنٹس میں دیا تو پیشنٹس امپروو کرنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ ہوا۔ یہ اس میں کوئی انسان کی اپنی جو ہے وہ قابلیت شامل نہیں ہے۔ ہم اسی طرح ہربل چیزوں سے علاج کر رہے تھے۔ یہ فنگس والا جو آئیڈیا ہے یہ آل ٹوگیدر اٹ کیم فرام ہیون۔ یہ خود سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جو ہے وہ اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا ہے ہیومن برین کے اندر اور ہیومن سائنٹیفک پروسیس کے اندر، اور اس طرح سے جو ہے وہ اینٹی بائیوٹکس ڈسکور ہوئی اور اس سے پھر ایک سے دوسری تیسری چوتھی ڈفرینٹ کلاسز آف اینٹی بائیوٹکس جو ہے وہ بنتی گئی۔ تو جو اینٹی بائیوٹکس ہیں دیز آر اے میریکل، دس از اللہ سبحانہ و تعالیٰز میریکل اینڈ وی نیڈ ٹو پروٹیکٹ اٹ۔ دس از مائی میسج فار ٹوڈیز ویڈیو۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔